اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر وہ لوگ جو یصلون ملتے ہیں الی قوم ان لوگوں سے اس قوم سے کہ بینکم و بینہم میثاق کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہے، عہد و پیمان ہے، او جاؤکم یا وہ لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں اور حسرت صدورہم اس حال میں کہ ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، کس بات سے کہ ان یقاتلوکم کہ وہ تم سے لڑائی کریں، او یقاتلو قومہم یا اپنی قوم کے ساتھ وہ لڑیں، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لسلطہم علیکم مسلط کر دیتا ان کو تمہارے اوپر، یعنی جنگ ہو جاتی، فلقاتلوکم پس وہ تم سے قتال کرتے، فإن اعتزلوکم پس اگر وہ الگ رہیں تم سے، فلم یقاتلوکم تم سے وہ قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور تمہارے سامنے وہ صلح کی پیشکش کریں، تو فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا تو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ، یعنی پھر ان سے جنگ نہ کرو۔ دوسرا طبقہ ستجدون ان قریب تم پاؤ گے آخرین کچھ ایسے لوگوں کو بھی یریدون جو یہ چاہتے ہیں ان یأمنوکم کہ تم سے بھی امن میں رہیں، وہ یأمنوا قومہم اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ کلما ردوا الی الفتنۃ جب کبھی ان کو لٹایا جائے گا فتنہ کی طرف یعنی کفر کی طرف تو ارکسوا فیہا تو وہ اسی میں داخل ہو جائیں گے، فإن لم یعتزلوکم پس اگر وہ تم سے جدا نہ ہوں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور تم سے صلح کی بھی پیشکش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھ بھی نہ روکیں تم سے، فَخُذُوهُمْ پس پکڑو ان لوگوں کو، وَاقْتُلُوهُمْ اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں بھی ان کو پاؤ، وَأُولَئِكُمْ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جعلنا لکم ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے علیہم سلطانا مبینا ان پر جو ہے کھلا غلبہ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 90 اور 91 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے۔ اس سورت کا ایک درس پیچھے بیان ہو چکا ہے، آج دوسرا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین اور بلکہ کافروں کے لیے جو رعایت دی ہے وہ دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک بوجہ معاہدہ کے کہ وہ آئیں اور آ کر تمہارے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے اور آپ سے لڑنا بھی نہیں چاہتے، اور اپنی قوم کے ساتھ بھی ہو کر آپ سے نہیں لڑیں گے، ان کو بھی نہیں لڑنے دیں گے، ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی۔ یہ اسلام کا قانون ہے، اللہ نے یہاں اس قانون کو بیان فرمایا۔ جیسے صلح حدیبیہ تھا کہ صلح حدیبیہ ہو گئی تو اس میں اللہ کے نبی نے شرائط تسلیم کر لیں، اور سخت شرائط تھیں جن میں یہ بھی تھا کہ کوئی کافر مکہ سے جو ہے مسلمان ہو کر آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ ہمارے واپس حوالے کریں گے، تو چاہے وہ مسلمان ہو جائے حوالے آپ نے ہمارے کرنا ہے، اس کو مکہ واپس کیا جائے گا، اور کوئی مسلمان نعوذ باللہ ادھر سے کافر ہو کے آتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں۔ اس طرح کی بھی سخت شرائط تھی، اللہ کے نبی نے تسلیم کر لی تھی۔ تو صلح ہو گئی تو کچھ مسلمان فوراً پہنچ آئے، ایک دو کہ جو مسلمان ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں اب معاہدہ ہو گیا ہے، اب ہم ان سے جنگ بھی نہیں کر سکتے اور صلح کی جو شرائط ہیں ان کی خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ رو پڑے اور سارے مسلمان بھی رو پڑے کہ اللہ کے نبی ہم مسلمان ہو کے آئے ہیں، کافروں کے چنگل سے نکل کے آئے ہیں، پھر ہمیں بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جاؤ، اللہ آپ کے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ تو یعنی جب معاہدہ ہو جائے تو پھر معاہدے کی خلاف ورزی کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور جس قوم سے جن لوگوں سے معاہدہ ہو جائے جنگ بندی کا یا امن کا، پھر ان سے لڑنا بھی جائز نہیں۔ یہ اسلام کی خوبصورت اصولوں میں سے اصول ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کافروں کی رعایت کی۔ دوسرا رعایت بوجہ عجز کے، اللہ نے فرمایا کہ او جاؤکم اگر تو یہ اس طرح کرتے ہیں کہ معاہدہ کر لیتے ہیں،
बैनकुम व बैनहुम मीसाकुन, तुम्हारे और उनके दरमियान में मुआहिदा मीसाक हो जाता है। या दूसरी सूरत यह है कि औ जाऊकुम, वो आपके पास आ जाते हैं, हसरत सुदूरहुम, और उनका दिल तंग होता है लड़ाई करने से, अन युकातिलूकुम, वो आपसे किताल करने से दिल तंग कर बैठे हैं, वो नहीं लड़ना चाहते। औ युकातिलू कौमहुम, या अपने कौम को भी इतना बेबस पाते हैं कि वो आप अपनी कौम के साथ होकर भी नहीं लड़ना चाहते, वो नहीं लड़ना चाहते। तो फरमाया कि ऐसे लोगों को भी रियायत हासिल है कि मुसलमान इनके खिलाफ भी हथियार न उठाएं। तो इसमें मैंने कई मिसालें जो हैं हुज़ूर इस्लाम के ज़माने में इसकी भी दी हैं। आगे ये दो सूरतें तो काफरों के लिए रियायत की थी। आज की अगली आयत में अल्लाह ताला ने सुलह और जंग के कवानीन बयान फरमाए कि कुछ कानून तो इस सूरत में बयान हुए हैं, कुछ आगे सूरह इनफाल आ रही है, सूरह तौबा आ रही है, फिर सूरह फतह आ रही है। तो इसमें कसरत के साथ जिहाद के अहकामात हैं। तो इन सूरतों में भी अल्लाह ताला ने इस पूरे कानून को बयान फरमाया, क्योंकि ये पूरा एक निज़ाम है, निज़ाम सुलह और जंग। लेकिन चूंकि हमारी कमजोरी ये है कि हमारे पास खिलाफत नहीं है, इज्तिमाई निज़ाम नहीं है, हम अपने इज्तिमाई निज़ाम से मुंसलिक नहीं है इस वक्त, इसलिए हमें इल्म ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने इस ज़िमन में क्या कवानीन नाज़िल फरमाए। सुलह और जंग के ये बुनियादी उसूल अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाए हैं और इनकी शरह जो है वो अहादीस मुबारका में मौजूद है। पहली सदियों में, शुरू की सदियों में चूंकि जिहाद हो रहे थे तो बड़ी ज़ख़ीम किताबें लिखी गईं और अमल दरामद के लिए उनको बिल्कुल वाज़े कर दिया गया। दुनिया के किसी मज़हब में, किसी लिटरेचर में ये कवानीन इस कदर वज़ाहत के साथ मौजूद नहीं है जिस कदर इस्लाम ने पेश किए। मगर आज दुनिया में हम गैरों के रहमो करम पर, अग़यार के रहमो करम पर, सियासत भी उसी की चलती है जिसका गलबा हो। गालिब कौमें अपनी मर्जी के कवानीन बनाती हैं और वो नाफिज करती हैं, जो सरासर बेइंसाफी पर मबनी होते हैं। तो आज इस्लाम के कानून को कौन पूछता है? हालांकि इस्लाम का जो कानून है ये मुनज़्ज़म मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया गया है और सबसे आला कानून है, अरफा कानून है। हर चीज़ का इस्लामी कवानीन के अंदर लिहाज रखा गया है। और फिर ये कवानीन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर नाफिज करके भी दिखाए। आप अलैहिस्सलाम की जो मदनी ज़िंदगी है, मक्का की जो 13 साल की ज़िंदगी है, उसमें तो बिल्कुल हाथ भी उठाने की इजाज़त नहीं थी। आप काफिर के खिलाफ हाथ भी नहीं उठा सकते, दावत दावत दावत, बस मक्का की जो ज़िंदगी है। फिर जब हिजरत हो गई, इस्लामी रियासत बन गई मदीना, तो मदीना मुनव्वरा में छोटी बड़ी 50 से ज़ायद जंगें जो है वो हुई और 8 जंगों में तो बाकायदा आमने सामने लड़ाई हुई और इनमें से 27 ऐसी जंगें थी जो गज़वात थे, यानी खुद हुजूर बनफ्से नफीस इनमें शरीक हुए। बाकी सरिये थे कि जिनमें हुजूर ने लश्कर भेजे अमीर बनाकर। तो अगरचे इस्लामी लश्कर जो है वो कई जंगों में मैदान में पहुंच गए, मगर कई जंगें ऐसी थीं उनमें लड़ाई की नौबत ही नहीं आई, बगैर लड़ाई की फतह हो गई। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में किसी महाज पर बड़ी फौज भेजी या किसी छोटे दस्ते को भेजा, कहीं मुजाहिदीन की तादाद हजारों में थी और कहीं सैकड़ों में थी, मगर आपने कवानीन सुलह और जंग को नाफिज करके उन पर अमल करके दिखाया। तो बहरहाल फरमाया कि ये जो मुनाफिक नुमा काफिर है, ये सिर्फ 2 सूरतों में मुसलमानों के अजाब से, इताब से बच सकते हैं। या तो ये उन लोगों के साथ इत्तेहाद कर लें जिनके साथ मुसलमानों का अहद व पैमान हो गया, या तो काफिर जो है जिससे हमारा अहद व पैमान हुआ है उसके साथ कोई और कौम भी आके मिल जाती है तो गोया कि वो भी मुआहदे में आ जाएगी, या वो इतने आजिज हो आ चुके हैं कि न तुम्हारे साथ लड़ने की हिम्मत पाते हैं, न अपनी कौम के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो लिहाजा अगर वो सुलह का हाथ बढ़ाएं तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये इस्लाम के 2 कानून हैं। तीसरे किस्म के लोग जो फितना परवर लोग, फितना पैदा करने वाले लोग हैं, उनके बारे में अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया कि सतजिदून आखरीना, तुम बाद ऐसे लोगों को भी पाओगे, युरीदून यअमनूकुम, जो चाहते हैं कि तुम्हारी तरफ से भी अमन में रहें, और यअमनू कौमहुम, अपनी कौम से भी अमन में रहे। लेकिन ये फितना परवर लोग, ये धोखा देने के लिए ऐसा करते हैं।
ان کی خصلت کیا ہے وہ بھی قرآن نے ذکر فرمائی. کلما ردوا الی الفتنۃ، جب انہیں فتنے کی طرف پلٹا جاتا ہے، ارکسوا فیہا، تو فوراً اس کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں. یعنی یہ معاہدہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا وقت مل جائے. افغان جہاد جو ہو رہا تھا تو اس میں امریکہ بار بار معاہدہ بھی کر لیتا تھا، جنگ بندی بھی ہو جاتی تھی، صرف اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے. یہ فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے. تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ کلما ردوا الی الفتنۃ، جب بھی کبھی فتنہ مضبوط ہوگا، کفر مضبوط ہو جائے گا، تو ارکسوا فیہا، اس کی طرف یہ پلٹا دیے جائے. مفسر قرآن امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں فتنے سے مراد کفر اور شرک ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی ہوشیاری اور چلاکی سے مسلمانوں اور کفار دونوں طرف سے مامون اور محفوظ رہنا چاہتے ہیں، مگر جو ہی انہیں موقع ملتا ہے یہ فوراً کفر کا ساتھ دیتے ہیں، شرک کے اندر لوٹ جاتے ہیں. گویا ان کے دلوں میں اسلام کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ مسلمانوں کی طرف سے جو ہے کی جانے والی کسی کارروائی سے بچنے کی خاطر یہ عمل کر رہے ہیں اور چاپلوسی کا اظہار کرتے ہیں. تو حقیقت میں ان کا رجحان اصل میں کفر اور شرک کی طرف ہے، فتنے کی طرف. تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسد اور بنی غطفان یہ دو قبیلے تھے، تو ان کا یہی حال تھا. یہ کفار اور مسلمانوں دونوں طرف جو ہے وہ مامون رہنا چاہتے تھے، دونوں طرف اپنی ہمدردی کا یقین دلاتے تھے. حضور ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، حضور ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، دونوں طرف جی حضور. لیکن جو ہی موقع ملتا وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے اور اس طرح اسلام کی عملی مخالفت کرتے. تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ تم سے الگ نہ رہیں، تمہیں بار بار چھیڑتے رہیں، تم سے الگ بھی نہ ہوں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، صلح بھی تمہارے ساتھ نہ کریں، صلح کی پیشکش بھی نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو بھی تمہارے خلاف لڑنے سے نہ روکیں. مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے فتنہ پرداز لوگ اگر اہل ایمان کے ساتھ تعاون نہ کریں بلکہ موقع ملنے پر انہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں، تو پھر ان کے لیے حکم کیا ہے؟ فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کے ساتھ قتال کرو، لڑائی کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور جہاں بھی جو ہے ان کو پاؤ ان کے ساتھ ان کو قتل کرو. اب ان کے ساتھ اسلام کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ہے. دیکھیں کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا اسلام. جنگ کے اندر بھی ہمیں اسلام نے باندھ کے رکھا ہے کہ اپنے جذبات کی وجہ سے تم نے نہیں لڑنا، قیامت کے تصور کے ساتھ لڑنا ہے، اللہ کی توحید کے لیے لڑنا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرنا ہے. اپنے نفس کی آمیزش نہ ہو، اپنا غصہ نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک کافر تھا، اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا اور وہ کافر کا گھوڑا بڑا تیز تھا، وہ بھی شاطر آدمی تھا، وہ بچ بچا کے نکل رہا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ کو بڑا تھکا دیا اس نے. تو بہرحال آخر انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو گھوڑے سے گرا دیا. اب جب گر گیا تو تلوار لے کے اس کی گردن پہ بیٹھ گئے، گردن کاٹنے کے لیے. اب جو ہی جب بیٹھے تو اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا، کافر نے نیچے سے ان کے منہ پہ تھوکا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. اس نے پیچھے سے آواز دی کہ عجیب بات ہے، اتنی تکلیف تم نے اٹھائی ہے اور آگے مجھے پھر پکڑا ہے، نیچے گرایا ہے، مجھ سے آپ لڑے ہیں اور مجھ پر قابو پا لیا ہے، اور اب جب تلوار میرے گردن پہ تھی تو آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنا بہترین اور خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو پہلے میں تم سے لڑ رہا تھا کہ تم اللہ کے اور اللہ کے نبی کے دشمن تھے، اللہ کے دین کے دشمن تھے، ہمیں جہاد کا حکم تھا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میں لڑ رہا تھا، میری نیت یہ تھی. لیکن جو ہی میں نے تجھ پر قابو پایا تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا. اب اگر میں تجھے قتل کرتا ہوں تو میرا غصہ بھی اس میں شامل ہوگا، گویا کہ اب تجھے میں اپنی ذات کے بدلے کے لیے قتل کر رہا ہوں اور یہ اسلام کا حکم نہیں. کتنی بہترین بات کہ اب تیرے قتل میں. تو اس نے فوراً کہا کہ اچھا اتنا بہترین دین ہے آپ کا تو مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں. اسی جگہ وہ مسلمان ہو. تو آپ دیکھیں اسلام ہمیں جنگ ہو جائے، جہاد ہو جائے تو دشمن کی عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے وہ عبادت گار علماء راہب جنہوں نے تارک دنیا ہو کے اپنے
عبادت گاہوں میں جا کے ڈیرا ڈال دیا، ان کو درویشوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی فصلوں کو نہیں جلانا، ان کی کھجوروں کے درخت نہیں کاٹنے، ان کی عمارتیں خراب نہیں کرنی۔ وہ اگر مر جائیں، قتل ہو جائیں تمہارے ہاتھ سے، تو قتل کے بعد بھی انسانیت کا احترام کرنا ہے، مسلح نہیں کرنا، یعنی ان کے ناک ہاتھ پاؤں کاٹنے نہیں ہیں۔ کافر تو یہ سب کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ تو پہلے ان کا کلیجہ نکالا، اس میں چبایا، ٹھیک ہے، ان کے ناک ہاتھ کان کاٹ دیے۔ تو حضور علیہ السلام روئے، تو بڑا دکھ ہوا حضور کو، لیکن حضور نے اسلام کو، مسلمانوں کو منع فرمایا کسی کافر کی لاش کا بھی مسلح نہ کریں۔ اس کو مسلح کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ، ناک، کان کوئی کاٹے نہ، اس کے اعضاء نہ کاٹے۔ تو یہ اسلام نے ہمیں بہترین جنگ کے اندر بھی جو ہے تربیت دی ہے اور قوانین اور اصول بیان فرمائے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا قرآن میں، ان آیات میں بھی، جو قوم آ کے تم سے معاہدہ کر لیتی ہے، کافر ہے چاہے تمہارے دشمن ہی کیوں نہیں ہے، تو معاہدہ ہو گیا تو اب وہ معاہدے کے تحت رہ رہے ہیں، اب جو ہے ان کے ساتھ تم نے جنگ نہیں کرنی۔ یا کوئی آ کے ان سے معاہدہ کر لیتا ہے، کوئی تمہارے معاہد سے جس سے تم نے معاہدہ کیا ہے، پھر بھی وہ اسی معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ اتنی وسعت ہے اسلام کے اندر۔ لیکن آخر کو اسلام کے لیے فتنہ پرور لوگ ہو گئے، صرف وہ اس صلح کو وقت کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور موقع کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام نے بھی حکم دیا، فخذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم، ان کو پکڑو اور جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو۔ تو عرب کے جو مشرکین تھے وہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے تھے، مگر دل سے کفار کے ساتھ تھے۔ اسی طرح یہودیوں کا بھی حساب یہی تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب کے متعلق اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ یہی تھا کہ انہیں جہاں بھی پاؤ مارو۔ فتح مکہ کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو مشرکین کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، اکثر مسلمان ہو گئے۔ کچھ لوگ مرتد ہوئے تو جن کا خاتمہ کر دیا گیا، اور باقی وہاں سے بھاگ گئے۔ تو گویا کہ پورا مکہ اور پورا جزیرہ عرب مشرکین سے خالی ہو گیا۔ اور یہاں مقصد بھی یہی ہے کہ جزیرہ عرب کو مشرکین کی نجاست سے بالکل پاک کیا جائے، کیونکہ یہ جو خطہ ہے مکہ کا، یہ مرکز اسلام ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ مرکز ہے، اور اس کو یہ حیثیت دلانا مقصود ہے۔ حضور علیہ السلام کا اپنا ارشاد بھی موجود ہے حدیث میں، حضور نے فرمایا کہ جزیرہ عرب میں 2 دین نہیں چل سکتے، پوری دنیا میں 2 دین چل سکتے ہیں مسلمان۔ اب ہمارے ملک پاکستان میں عیسائی بھی رہ رہے ہیں، ہندو جو ہے سندھ میں اکثریت کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور کئی کافر قومیں بھی رہ رہی ہیں، تو چل سکتے ہیں پوری دنیا میں۔ لیکن جزیرہ عرب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 دین نہیں چل سکتے۔ یہاں اگر دین ہوگا تو صرف دین اسلام ہوگا۔ جب وہاں پر حق آ گیا، اب باطل چلا گیا، وہاں پر ایک ہی قبلہ ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ فقہاء کرام اس لیے فرماتے ہیں، یہاں سے فقہاء نے اس حدیث سے اور اس طرح کی دوسری احادیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ یہ جو زمین ہے، اب ہمارے ملک میں جو عیسائی رہتے ہیں وہ ہمیں ٹیکس دیتے ہیں، وہ ہمارے ملک کے قانون کے حساب سے رہتے ہیں، تو ان کی حفاظت کرنا بھی ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو کافر 2 قسم کے ہوتے ہیں، یاد رکھیں، ایک ہوتے ہیں حربی، ایک ہوتے ہیں ذمی۔ یہ 2 اسلام میں، حربی جو ہوتے ہیں وہ دار الحرب میں ہوتے ہیں، انڈیا کا جو کافر ہے یا اسی طرح یورپ کا، امریکہ میں یہ کافر ہیں، یہ حربی ممالک ہیں۔ کسی وقت ہماری اسلام یعنی ایک اسلامی ممالک ہوتے ہیں، کافر کفر دار الکفر ہوتے ہیں، تو حربی ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ذمی ہیں، ذمہ میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو مسلمان ملکوں میں رہنے والا کافر ہے وہ اس کے ملک کے قانون کو مان کے وہاں کے جو ہے حساب سے رہ رہا ہوتا ہے، اور وہ جتنا ٹیکس دوسرے لوگ دیتے ہیں وہ بھی دے رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں وہ جزیہ دے کے، گویا کے ٹیکس دے کے مامون ہو جاتے ہیں، ان کو اسی طرح امن دیا جاتا ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے پاکستان کے اندر جو گرجے ہیں عیسائیوں کے یا جو ہندوؤں کے مندر ہیں، ان کو نقصان پہنچانا یہ جائز نہیں ہے، شرعاً بھی جائز نہیں ہے، قانوناً بھی جائز نہیں ہے۔ تو وہ ان کے اپنے حساب کتاب ہیں۔ تو پوری دنیا کے کافروں کو لازمی مسلمان، ہم نے تو دعوت و تبلیغ کرنی ہے، ہمارے ذمہ ہے۔ آپ فتنہ پرور لوگوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، جس طرح امریکہ آیا تھا، اور اس طرح جو لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، انڈیا کشمیر کے اندر ہے تو اس کے خلاف جہاد کریں۔
کشمیر کو آزاد کریں، برما کے مسلمانوں کا ساتھ دیں، فلسطین بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کو یہودیوں کے پنجے سے چھڑائیں، تو ان سے لڑیں جو فتنہ ڈال رہے ہیں۔ تو لیکن یہ قانون کے جزیہ دے کے کافر جو ہے وہ ذمہ بن کے امن کے ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن سرزمین عرب جو ہے جزیرۃ العرب، اس میں جزیے کے بدلے بھی ان کو امان نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا یہاں دو دین چل ہی نہیں سکتے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مکہ سے بہت دور جو ہے وہ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے کسی کافر کا داخلہ اندر منع ہے، انہوں نے مین روڈ کے اوپر ہی جو ہے وہ تختی لگائی ہوتی ہے کہ یہاں سے کافر اندر نہیں جا سکتا۔ تو یہ پورا جو جزیرہ عرب جس کو حضور نے اس وقت فرمایا، تو خود حضور نے فرمایا کہ جزیرہ عرب میں شرک اب نہیں رہ سکتا، فتح مکہ کے بعد کوئی مشرک وہاں نہیں رہا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، صلح کی پیشکش نہ کریں، نہ قبول کریں اور اپنے ہاتھ بھی نہ روکیں، تو پھر جہاں ملیں انہیں قتل کرو۔ یہ مباح دم لوگ ہیں، ان کا خون جو ہے وہ مباح ہے، تو معاہدے یا صلح کی صورت میں خون گرانا حرام ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قسم کے سازشی لوگوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، ان کا معاملہ ویسے ہی ہے جیسے کھلا مکھلا جو کافر ہیں۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان پر غلبہ یا کھلی سند بنائی ہوئی ہے، یعنی ان پر فتنہ پرور لوگوں کا خون اب تمہارے لیے مباح کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تین صورتیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہیں۔ دو میں تو ان کے لیے لڑائی جائز نہیں ہے، ایک یہ تو کہ تم سے معاہدہ کر لیں، دوسرا جو ہے کہ آ کر تم سے اپنی عاجزی کا اظہار کریں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، تیسری صورت جو فتنے کی ہے ان کے خلاف جو ہے اس میں جہاد کیا جائے اور تلوار اٹھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن و سنت کی حکومت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ یہ جو قوانین قرآن نے بیان فرمائے ہیں، یا اللہ یہ جو نظام ہے، نظام خلافت راشدہ، یا اللہ یہ نظام ہمیں پوری دنیا میں نصیب عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے قانون ہمیں نصیب فرمائیے، امن پیدا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ملک، ہمارے اب ملک کے عوام، یا اللہ اس کے چپے چپے کی حفاظت فرمائیے، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے یا اللہ ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرمائیے، پوری دنیا کی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے۔ جو حضرات بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرمائیے۔ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیے۔ ہمارے ماموں کا بیٹا فوت ہوا ہے، آج 3 دن ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ بشریت کے تقاضے سے کوئی کمی کوتاہی یا اللہ سے درگزر فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، جنت الفردوس نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔